Assalamu alaikum ji, welcome to the second session of most important MCQs on Punjab Enforcement and Regulation Act 2024 by Smart Papers. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی. آج کے سیشن میں ہم کریں گے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے کوشچن نمبر 26 سے 50 تک انشاءاللہ. اور اس میں جو ہم موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس موو ٹو دا فرسٹ کوشچن. کوشچن نمبر 26 میں پوچھتا ہے سیکورٹی مینز. آپشن اے ہمارے پاس پولیس سیکورٹی، آپشن بی ہے فائنینشیل اور پرسنل سیکورٹی ریکوائرڈ فار کمپلائنس انڈر دا ایکٹ، آپشن سی ہے آرمی پروٹیکشن، آپشن ڈی ہے کورٹ پولیس گارڈ. تو یاد رکھیے سیکشن 2 کے مطابق سیکورٹی وہ ضمانت ہے جو ایکٹ کے مطابق دی جاتی ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی فائنینشیل اور پرسنل شیورٹی ریکوائرڈ فار کمپلائنس انڈر دا ایکٹ. آگے جی 27 پہ وہ پوچھتا ہے سارجنٹ انڈر دس ایکٹ مینز. آپشن اے ہے ہمارے پاس آرمی آفیسر، آپشن بی ہے انفورسمنٹ اسٹاف ممبر اپوائنٹڈ فار آپریشنل ڈیوٹیز، آپشن سی ہے سول جج، آپشن ڈی ہے ریونیو آفیشیل. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق سارجنٹ جو ہے وہ انفورسمنٹ اسٹاف کا ممبر ہوتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی انفورسمنٹ اسٹاف ممبر اپوائنٹڈ فار آپریشنل ڈیوٹیز. نیکسٹ ہے جی اسپیشل اسکواڈ ریفرز ٹو. آپشن اے ہمارے پاس گروپ آف سول سرونٹس، آپشن بی ہے اسکواڈ فارمڈ بائی اتھارٹی فار اسپیشل انفورسمنٹ آپریشنس، آپشن سی ہے پولیس ٹیم اونلی، آپشن ڈی ہے ریونیو اسٹاف. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 2 کے مطابق اسپیشل اسکواڈ وہ گروپ ہوتا ہے جو خاص انفورسمنٹ کے لیے بنایا جائے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اسکواڈ فارمڈ بائی اتھارٹی فار اسپیشل انفورسمنٹ آپریشنس. نیکسٹ ہے جی 29 پہ اسٹیٹ پراپرٹی انکلوڈس. آپشن اے ہمارے پاس اونلی گورنمنٹ آفیسز، آپشن بی ہے اینی لینڈ بلڈنگ روڈ پبلک پلیس اور ایسٹ اونڈ بائی گورنمنٹ، آپشن سی ہے پرائیویٹ پراپرٹی آف سٹیزنس، آپشن ڈی ہے پراپرٹی آف کوآپریٹو سوسائٹیز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 2 کے مطابق اسٹیٹ پراپرٹی سے مراد حکومت کی ملکیت میں کوئی بھی زمین، کوئی بلڈنگ یا پھر کوئی ایسٹ ہوتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اینی لینڈ بلڈنگ روڈ پبلک پلیس اور ایسٹ اونڈ بائی گورنمنٹ. کوشچن نمبر 30 میں وہ کہتا ہے سمن انڈر دس ایکٹ مینز. آپشن اے ہمارے پاس پولیس ایف آئی آر، آپشن بی ہے ریٹن آرڈر کالنگ اے پرسن ٹو اپیئر بفور ہیئرنگ آفیسر اور اتھارٹی، آپشن سی ہے ٹیلی فون کال، آپشن ڈی ہے وربل ڈائریکشن. تو ایسا ہے کہ سیکشن 2 کے مطابق سمن وہ ریٹن آرڈر ہوتا ہے جس کے انڈر کسی شخص کو طلب کیا جاتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ریٹن آرڈر کالنگ اے پرسن ٹو اپیئر بفور ہیئرنگ آفیسر اور اتھارٹی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 31 میں وہ پوچھتا ہے ٹیمپرری آرڈر ریفرز ٹو. آپشن اے ہمارے پاس اورل انسٹرکشن بائی سارجنٹ، آپشن بی ہے آرڈر پاسڈ پینڈنگ فائنل ڈیسیژن بائی ہیئرنگ آفیسر، آپشن سی ہے آرڈر آف سول جج، آپشن ڈی ہے ریگولیشن آف اتھارٹی. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق ٹیمپرری آرڈر وہ ہوتا ہے جو مقدمہ ختم ہونے تک عارضی طور پر دیا جائے. تو پھر سے کیا جواب ہوا؟ آپشن بی آرڈر پاسڈ پینڈنگ فائنل ڈیسیژن بائی ہیئرنگ آفیسر. نیکسٹ ہے جی 32 پہ وائلیشن انڈر دس ایکٹ مینز. آپشن اے ہمارے پاس سول ڈسپیوٹ اونلی، آپشن بی ہے اینی ایکٹ اور امیشن کانٹری ٹو ایکٹ رولز ریگولیشنز اور آرڈرز، آپشن سی ہے پولیس رپورٹ، آپشن ڈی ہے ٹیکس ایویژن الون. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق وائلیشن سے مراد وہ کام ہے جو ایکٹ یا رولز کے خلاف ہو. تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپشن بی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا.
any act or omission contrary to act, rules, regulations or orders. آگے چلتے ہیں جی کوشچن نمبر 33 کی طرف، جس میں وہ کہتا ہے وسل بلور ریوارڈ ریفرز ٹو. تو آپشن اے ہمارے پاس سیلری آف آفیسر، آپشن بی ہے مانیٹری اور ادر بینیفٹ گیون فار کریڈیبل انفارمیشن، آپشن سی ہے سول کوڈ فائن، آپشن ڈی ہے پولیس ایوارڈ. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق وسل بلوور ریوارڈ وہ انعام ہوتا ہے جو اطلاع دینے والے کو ملتا ہے. تو پھر کیا جواب ہوا اس کا؟ آپشن بی مانیٹری اور ادر بینیفٹ گیون فار کریڈیبل انفارمیشن. نیکسٹ ہے جی 34، جس میں وہ کہتا ہے پرسنیٹنگ این آفیسر مینس. آپشن اے ہمارے پاس ہیلپنگ این آفیسر، آپشن بی ہے فالسلی کلیمنگ ٹو بی این انفورسمنٹ آفیسر، آپشن سی ہے ایکٹنگ ایز لائر، آپشن ڈی ہے سٹنگ ان ہیئرنگ. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق یہ وہ جرم ہے کہ کوئی خود کو غلط طور پر انفورسمنٹ آفیسر ظاہر کرے، یعنی وہ ہو نہ لیکن ایسے شو کرے جیسے وہ انفورسمنٹ آفیسر ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی فالسلی کلیمنگ ٹو بی این انفورسمنٹ آفیسر. نیکسٹ ہے جی 35 پہ اگریوڈ پرسن انڈر دس ایکٹ مینس. آپشن اے ہمارے پاس اینی کمپلیننٹ، آپشن بی ہے پرسن اگینسٹ ہوم آرڈر اور ایکشن از ٹیکن انڈر ایکٹ، آپشن سی ہے اونلی کامن سرونٹ، آپشن ڈی ہے سول کوڈ لیٹیگنٹ. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق اگریوڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس پر ایکٹ کے انڈر کوئی حکم یا پھر کوئی کارروائی ہو. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پرسن اگینسٹ ہوم آرڈر اور ایکشن از ٹیکن انڈر ایکٹ. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 36، جس میں وہ کہتا ہے اپیلیٹ اتھارٹی مینس. تو آپشن اے ہمارے پاس سول کورٹ، آپشن بی ہے اتھارٹی اور آفیسر امپاورڈ ٹو ہیئر اپیلز انڈر دا ایکٹ، آپشن سی ہے پولیس اسٹیشن، آپشن ڈی ہے لوکل پنچایت. تو یاد رکھیے اپیلیٹ سے مراد ہے اپیل سے متعلقہ، یعنی ایسا ادارہ یا عدالت جو اپیلوں کی سماعت کر سکے. اور یہاں سیکشن 2 میں بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ ایسی اتھارٹی یا آفیسر جو اپیلز جو ہیں وہ سننے کے لیے آتھورائزڈ ہو، مجاز ہو. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اتھارٹی اور آفیسر امپاورڈ ٹو ہیئر اپیلز انڈر دا ایکٹ. نیکسٹ ہے 37 سرٹیفکیٹ انڈر دا ایکٹ ریفرز ٹو. آپشن اے ہمارے پاس ایجوکیشنل ڈگری، آپشن بی ہے ڈاکیومنٹ ایشوڈ بائی آفیسر سرٹیفائنگ فیکٹس انڈر ایکٹ، آپشن سی ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپشن ڈی ہے ڈرائیونگ لائسنس. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 2 کے مطابق سرٹیفکیٹ وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو اس ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ڈاکیومنٹ ایشوڈ بائی آفیسر سرٹیفائنگ فیکٹس انڈر ایکٹ. آگے چلتے ہیں جی کوشچن نمبر 38 پہ، جس پہ وہ کہتا ہے ڈائریکٹر مینس. آپشن اے ہمارے پاس ڈائریکٹر جنرل اونلی، آپشن بی ہے پرسن اپوائنٹڈ ایز ڈائریکٹر ان اتھارٹی فار اسپیسیفائڈ فنکشنز، آپشن سی ہے فلم ڈائریکٹر، آپشن ڈی ہے سول جج. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق ڈائریکٹر وہ افسر ہوتا ہے جو اتھارٹی میں کسی خاص کام کے لیے مقرر کیا جائے، کسی اسپیسیفک فنکشن کو جو ہے وہ ادا کرتا ہو. پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پرسن اپوائنٹڈ ایز ڈائریکٹر ان اتھارٹی فار اسپیسیفائڈ فنکشنز. کوشچن نمبر 39 میں وہ کہتا ہے امپلائی انڈر دس ایکٹ مینس. آپشن اے ہمارے پاس اونلی پرماننٹ اسٹاف، آپشن بی ہے اینی آفیسر سرونٹ اور اسٹاف اپوائنٹڈ ان اتھارٹی بورڈ اور انفورسمنٹ اسٹیشن، آپشن سی ہے ڈیلی ویجر اونلی، آپشن ڈی ہے پولیس کانسٹیبل. تو یاد رکھیے گا سیکشن 2 کے مطابق امپلائی سے مراد ایسا کوئی بھی آفیسر سرونٹ یا پھر اسٹاف ممبر ہے جسے اتھارٹی بورڈ یا پھر انفورسمنٹ اسٹیشن میں اپوائنٹ کیا جائے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اینی آفیسر سرونٹ اور اسٹاف اپوائنٹڈ ان اتھارٹی بورڈ اور انفورسمنٹ اسٹیشن. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 40، جس میں وہ کہتا ہے فنڈ انڈر دس ایکٹ ریفرز ٹو. آپشن اے ہمارے پاس اینی پرائیویٹ کلیکشن، آپشن بی ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی فنڈ اسٹیبلشڈ انڈر ایکٹ، آپشن سی ہے چیریٹی، آپشن ڈی ہے این جی او اکاؤنٹ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن 2 کے مطابق فنڈ سے مراد اتھارٹی کا جو اس ایکٹ کے اندر جو ایک اپنا اسٹیبلشڈ فنڈ ہوتا ہے
وہ فنڈ ہوتا ہے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی فنڈ اسٹیبلشڈ انڈر ایکٹ. نیکسٹ ہے جی 41 جس میں وہ کہتا ہے دا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی پیرا از اسٹیبلشڈ انڈر. آپشن اے ہمارے پاس فیڈرل لا, آپشن بی ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024, آپشن سی ہے پولیس ایکٹ, آپشن ڈی ہے سول پروسیجر کوڈ. تو یاد رکھیے گا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی جو ہے وہ اسی ایکٹ کے اندر اسٹیبلش کی گئی ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. آگے چلتے ہیں جی 42 کی طرف جس میں وہ کہتا ہے دا ہیڈ آفس آف اتھارٹی از لوکیٹیڈ ایٹ. آپشن اے ہمارے پاس لاہور اور پلیس نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ, آپشن بی ہے اسلام آباد, آپشن سی ہے کراچی, آپشن ڈی ہے راولپنڈی. تو یاد رکھیے گا اس ایکٹ کے مطابق اتھارٹی کا جو ہیڈ آفس ہے وہ یا تو لاہور ہوگا یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفائڈ جو ہے وہ پلیس ہوگی. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے لاہور اور پلیس نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ. نیکسٹ ہے جی دا اتھارٹی شیل کنسسٹ آف. آپشن اے ہمارے پاس اونلی ڈی جی اینڈ امپلائیز, آپشن بی ہے چیئر پرسن ممبرز اینڈ ڈائریکٹر جنرل, آپشن سی ہے پروونشل منسٹرز اونلی, آپشن ڈی ہے ڈسٹرکٹ بورڈز. تو ایسا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر اتھارٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں چیئر پرسن ممبرز اور ڈی جی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی چیئر پرسن ممبرز اینڈ ڈائریکٹر جنرل. کوشچن نمبر 44 میں وہ کہتا ہے ہو از دا چیئر پرسن آف دا اتھارٹی. آپشن اے ہمارے پاس چیف منسٹر پنجاب, آپشن بی ہے منسٹر ان چارج آف دا ڈپارٹمنٹ, آپشن سی ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, آپشن ڈی ہے پروونشل سیکرٹری. تو ایسا ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق جو منسٹر اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوتا ہے وہی اس اتھارٹی کا جو ہے وہ چیئر پرسن ہوتا ہے. تو پھر بی جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہوگا, منسٹر ان چارج آف دا ڈپارٹمنٹ. آگے کوشچن 45 میں وہ کہتا ہے ممبرز آف دا اتھارٹی آر اپوائنٹڈ بائی. آپشن اے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ, آپشن بی ہے پروونشل گورنمنٹ, آپشن سی ہے سول کورٹ, آپشن ڈی ہے لوکل بورڈز. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اتھارٹی کے جو ممبر ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ نامزد کرتی ہے, اپوائنٹ کرتی ہے. تو پھر بی جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہوگا, پروونشل گورنمنٹ. نیکسٹ ہے 46 جس میں وہ کہتا ہے دا کورم آف میٹنگز آف دا اتھارٹی از. آپشن اے ہمارے پاس 1/3 آف ٹوٹل ممبرز, آپشن بی ہے ہاف آف دا ٹوٹل ممبرز, آپشن سی ہے 2 ممبرز اونلی, آپشن ڈی ہے نو کورم نیڈیڈ. تو ایسا ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق اتھارٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے کم از کم 1/3 ممبر ہونا ضروری ہے. تو آپشن اے جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 47 جس میں وہ کہتا ہے ڈیسیشنز آف دا اتھارٹی آر میڈ بائی. آپشن اے ہے ڈی جی الون, آپشن بی ہے میجورٹی آف ممبرز پریزنٹ, آپشن سی ہے پروونشل گورنمنٹ آرڈر, آپشن ڈی ہے چیئر پرسن اونلی. تو یاد رکھیے گا فیصلے جو ہیں وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس لیے جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی میجورٹی آف ممبرز پریزنٹ. آگے چلتے ہیں کوشچن 48 کی طرف جس میں وہ پوچھتا ہے دا ڈائریکٹر جنرل از اپوائنٹڈ بائی. آپشن اے ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ, آپشن بی ہے چیف منسٹر ڈائریکٹلی, آپشن سی ہے فیڈرل گورنمنٹ, آپشن ڈی ہے اتھارٹی اٹ سیلف. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ڈی جی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. تو آپشن اے جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے جی 49 جس میں وہ کہتا ہے دا ڈی جی ایکٹس ایز. آپشن اے ہمارے پاس ہیڈ آف انفورسمنٹ اسٹیشن اونلی, آپشن بی ہے چیف ایگزیکٹو آف دا اتھارٹی, آپشن سی ہے جج آف سول کورٹ, آپشن ڈی ہے ممبر آف ڈسٹرکٹ بورڈ. تو یاد رکھیے گا ڈی جی کو جو ہے اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی چیف ایگزیکٹو آف دا اتھارٹی. لاسٹ کوشچن ہے جی اس سیشن کا دا ڈی جی پرفارمز فنکشن. آپشن اے ہمارے پاس ایز اسائنڈ بائی دا اتھارٹی اینڈ پروونشل گورنمنٹ, آپشن بی ہے ایز ڈیسائیڈڈ بائی سول کورٹ, آپشن سی ہے اونلی فائنینشیل ورک, آپشن ڈی ہے اونلی سیریمونیل ڈیوٹیز.
تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو ڈی جی ہے اس کے فنکشن اسے کون اسائن کرتا ہے؟ اتھارٹی اسائن کرتی ہے یا پھر پروونشل گورنمنٹ؟ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایز اسائنڈ بائی دا اتھارٹی اینڈ پروونشل گورنمنٹ. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہتا چلوں کہ آپ اپنے نوٹس جو ہیں وہ ضرور بنائیے گا. صرف ویڈیوز کو دیکھ لینے سے جو ہے اس کو یاد کرنا تھوڑا ایک مشکل کام ہے. آپ لوگ ساتھ نوٹس بناتے جائیں گے, ساتھ ساتھ ڈیٹا جو ہے اپنا مینٹین کریں گے اپنا, تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے سیشن میں نئے کوشچن کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.